بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا قاری نذر عالم صاحب قبلہ و خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ، حضرت قاری محمد رضا صاحب برہانی اور دیگر علماء حفاظ اور احباب اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا لے کے جانا چاہیے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے کام آئے گی، اس دنیا سے ہمیں کون سی دولت لے کے جانا چاہیے جو ہمارے کام آئے گی۔ تو وہ ہے عشق رسول۔ اس اچھے انداز میں فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، کیا لے کے چلے؟ نبی کا عشق۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لیکن یہ چراغ ملے گا کہاں سے؟ تو دوسرے شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چراغ یہاں سے ملے گا۔ فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو اللہ والوں کے دامنوں سے وابستہ ہو کے چلے گا وہ بہک نہیں پائے گا، اور وہی اس پر قائم بھی رہے گا۔ اور فرماتے ہیں، ہر آدمی کی یہ تمنا ہے میرا گھر اچھا ہو، میرا گھر، تو اصلی گھر تو قبر ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر اس کو اچھا کرنا ہے تو یہ اور سن لو، جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنت بن جائے گی قبر۔ سبحان اللہ۔
जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। है तो बहुत लंबी, लेकिन दर्स दे रहे हैं आला हज़रत। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, सुभान अल्लाह। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? ये नहीं फरमाया है लोगों अल्लाह से डरो। दावा जाने कितने होंगे करने वाले कि हम डरते हैं। अगर डरते तो ईमान वाले होते। शर्त है डरने के लिए ईमान वाला होना, और वही ईमान वाला होगा जो डरेगा। लेकिन उसी से कहा जा रहा है फिर भी, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाए? सच्चों के साथ हो जाए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे आम इंसान, वो सादा कागज की तरह होते हैं। सादा कागज, उस पर जो लिख दो वो लिखा जाएगा। तो जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा होगा जी। लिहाजा शुरू से ही अच्छी सोहबत इख्तियार करो, अच्छी सोहबत इख्तियार करो। अब कागज है, सादा कागज, उसके अंदर कोई पायदारी भी नहीं। अगर उसे किसी मैदान में रख दो, हवा चले तो किसी तरफ भी उड़ कर चला जाएगा। पश्चिम से चली पूर्व को भाग जाएगा, पूर्व की चले पश्चिम को भाग जाएगा, उत्तर की आगे दक्षिण को चला जाएगा, दक्षिण से आए उत्तर को चला जाएगा। कागज ही तो है। क्या है? सादा कागज है वो। अब वो रुके कैसे? तो उसको अगर रोकना है तो उस पे एक पत्थर रख दो। क्या रखना है? पत्थर रख दो उसके ऊपर एक। अब अगर आपने पत्थर रख दिया उस पर, तो आप पश्चिम से चले, मुंह तो जाएगा, उड़ेगा नहीं जी। दक्षिण से चले, उत्तर से चले, पूरब से चले, किसी भी सप्त से चले, वो पत्थर उसको हिलने नहीं देगा। तो ये पत्थर क्या है? ये पत्थर है निस्बत का पत्थर। क्या है? अल्लाह वाले की निस्बत का पत्थर अगर रख दिया तो अब कितनी ही चलती रहे, चाहे देवबंदियत की हवा चले, चाहे वहाबियत की हवा चले, चाहे गैर मुकल्लिदियत की हवा चले, चाहे नजदियत की हवा चले, कितने ही तूफान आते रहे, लेकिन किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत का पत्थर अगर रख दिया है तो वो कागज हिलने का नाम नहीं लेगा।
اسی لیے میرے آقا سرکار عالم فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ اس پر ہے، لیکن کیونکہ لمبا بولنا نہیں ہے، میں بول ضرور رہا ہوں مگر اندر سے دل منع کر رہا ہے کہ مت بول۔ آئی خیال شریف میں کو تھوڑی سی چسک لگ رہی ہے اندر سے بولنے پر، لہذا درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ وسلم علیک اولا۔ دو چار شعر سماعت فرمانا ہے، اس سے برکت حاصل ہو جائے گی۔ وہ بھی تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا فیضان ہے، سماعت فرمائیں، درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقبول دعا کرنا، منظور ثنا کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں؟ نبی کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، یہیں سے ملے گا۔ دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں جو کچھ پہنچانا ہے اسی بارگاہ سے پہنچے گا۔ ہمیں جو کچھ پہنچانا ہے، بھیجنا ہے، وہ بھی ادھر سے ہی جائے گا، سیدھا نہیں جائے گا۔ اسی لیے اسی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، شعر سماعت فرمایا، مقبول دعا کرنا، آقا منظور ثنا کرنا، مدحت کا صلہ دینا، مقبول ثنا کرنا۔ سنسار بھکاری ہے، جگداتا دیا کرنا، جگداتا دیا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں۔ جی تو گنگناتے بھی رہیں، میری طرف کو نہیں، توجہ گنبد خضرا کی طرف رکھ کے گنگنا لیں، دامن بھر جائے گا انشاءاللہ۔ سنسار بھکاری ہے، جگداتا دیا کرنا، جگداتا دیا کرنا، ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا، ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا۔ سب پڑھ لو، ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا۔ اور مانگنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ احساس گناہ بھی اور رحمت کی امید بھی۔ ہم آپ ہی اپنے پر کرتے ہیں ستم حد بھر، کرتے ہیں ستم حد بھر۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرا ہمیں کچھ کہہ دے تو 1000 شکایتیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر نماز چھوڑ دیں تو کچھ نہیں۔ اگر نماز چھوڑی تو کسی دوسرے نے ہمارے اوپر ستم کیا ہے، ہم نے اب خود اپنے اوپر ستم کیا۔ جھوٹ بولا، جوا کھیلا، شراب پی لی، کوئی اور گناہ کر لیا، تو یہ ہم نے اپنے اوپر خود ہی ستم کیا ہے نا، تو اس کا احساس دلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم آپ ہی اپنے پر کرتے ہیں ستم حد بھر، کرتے ہیں ستم حد بھر۔ اور آقا
اور تم کو کرم ہم پر ہے حد سے سوا کرنا، اور تم کو کرم ہم پر ہے حد سے سوا کرنا۔ کیا عرض کر رہے ہیں؟ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری طاقت لگا دی، حد کر دی اپنے اوپر ظلم کرنے میں، لیکن اے میرے آقا آپ کو حد سے بھی بڑھ کے ہم پہ کرم کرنا ہے، اس حد سے بڑھ کے کرم کرنا ہے۔ اور تم کو کرم ہم پر ہے حد سے سوا کرنا۔ اس شعر کو خاص طور سے سماعت بھی فرما لیں، اور جب کبھی درود و سلام پڑھا کریں تو بارگاہ رسالت میں استغاثے کے طور پہ عرض بھی کر دیا کریں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ پردے میں جو رہتے ہو میرے آقا پردہ ہے چلے آؤ، پردہ ہے چلے آؤ، سب پڑھو۔ پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ، پردہ ہے چلے آؤ، آنکھوں میں بسا کرنا تم دل میں رہا کرنا، آنکھوں میں بسا کرنا تم دل میں رہا کرنا، آنکھوں میں بسا۔ ایک تو آنکھیں ہیں نورانی، نور سے تو دیکھ رہے ہیں ورنہ اندھے ہوتے جی، لیکن اس کو اگر اور تیز کرنا کہ کہیں سے کہیں کا نظر آنے لگے تو سرکار آ جائے، پھر تو نور ہی نور ہوگا۔ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مقبول کلام ہے، کیونکہ کسی عام شاعر کا نہیں، اللہ کے ولی کا کلام ہے، رائٹ ہے نا؟ تو یہ مقبول ہے، لہذا اس کی مقبولیت بارگاہ رسالت تک ہے، تو اس کو صحیح عقیدے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ شعر سماعت فرما لیں۔ واللہ وہ سن لیں گے اور دل کی دوا دیں گے، اور دل کی دوا دیں گے، واللہ وہ سن لیں گے اور دل کی دوا دیں گے، اور دل کی دوا دیں گے، بیکار نہ جائے گا فریاد و بکا کرنا، بیکار نہ جائے گا فریاد و بکا کرنا۔ اللہ کے ولی کا کلام ہے، مقبول کلام ہے، تو وہ جہاں ادھر پیش کر رہے ہیں تو اس طرف تبلیغ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، وہ کون سی دولت ہے جسے ہم مانگ لیں تو ہم مالا مال ہو جائیں گے، وہ بھی شعر سماعت فرما لیں۔ جو اس بارگاہ سے مانگتا ہے محروم نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آبا کو خدا والا میرے آقا جب تم نے بنا ڈالا، جب تم نے بنا ڈالا آبا کو خدا والا، جب تم نے بنا ڈالا، جب تم نے بنا ڈالا، دشوار ہے تم پر کیا مجھ بد کا بھلا کرنا، دشوار ہے، پڑھو سب، دشوار ہے
تم پر کیا مجھ بد کا بھلا کرنا دشوار ہے تم پر کیا مجھ بد کا بھلا کرنا مقبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا اعلی حضرت اعلی اور فرماتے ہیں اس طریقے سے مانگو دنیا بنے یا بگڑے دنیا رہے یا جائے دنیا رہے یا جائے دنیا بنے یا بگڑے دنیا بنے یا جائے دنیا بنے یا جائے تو دین بنا پیارے دنیا کا ہے کیا کرنا تو دین بنا پیارے دنیا کا ہے کیا کرنا مقبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ روزانہ نہاتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں دھلے ہوئے پہنے نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھتے نہانا اچھی بات ہے روز نہاؤ جی دو بار نہاؤ جتنی صفائی ہو اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیت یہ ہو کہ میں اس لیے نہا رہا ہوں کہ نماز پڑھوں گا اللہ کی عبادت کروں گا اللہ کو راضی کروں گا تو یہ نہانا عبادت بن جائے یہ نہانا عبادت بن جائے ہر قطرہ جو جسم سے لگ کے نیچے گیا ہر قطرے کے بدلے نیکی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت سے ہمیں نہانے دھونے کی توفیق عطا فرمائے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسے نیت سے جو عمل ہوگا ویسے ہی اس کا اجر ملے گا آئی خیال شریف میں تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو روزانہ نہا دھو کے جاتے ہیں نا پراٹھا کھا کر نکل جاتے ہیں گھر سے تو وہ جو اچھے والے ہوتے ہیں ان سے اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں اپنے کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں یہ تو مولانا لوگ ان کے ایسے یہ مسجد میں چلے گئے ہم نکلے صحیح طریقے سے تو ان کے اوپر تنبیہ فرما رہے ہیں شعر سماعت فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کھایا پیا اور پہنا اچھوں سے رہا اچھا اچھوں سے رہا اچھا کھایا پیا اور پہنا اچھوں سے رہا اچھا اچھوں سے رہا اچھا کچھ دین کا بھی کر لے دنیا کا ہے کیا کرنا کچھ دین کا بھی کر لے دنیا کا ہے کیا کرنا مقبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا دعا مانگنے کا طریقہ ہی بتایا تاجدار اہل سنت نے کہ تم نے بہت کچھ مانگا ہم بتاتے ہیں تمہیں دعا سبحان اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے دعا مانگا کرو برباد نہ ہو مٹی اس خاک کے پتلے کی اس خاک کے پتلے کی برباد نہ ہو مٹی ادھر ادھر گئی تو برباد ہو جائے گی
جس سے محبت ہے وہاں پہنچ جائے جی، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پڑے وہاں پہنچ جائے مٹی، تو برباد نہیں ہوگی، ورنہ ادھر ادھر تو برباد ہی رہے گی۔ تو برباد نہ ہو مٹی اس خاک کے پتلے کی، اس خاک کے پتلے کی، اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کرنا، اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کرنا، اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کر۔ اچھی تمنا بھی اچھائی ہے، اور جو مانگو گے ملے گا۔ رب وہ کریم ہے، وہ کریم ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی کریم ہی نہیں ہے۔ میں بھکاری، وہ کریم کون؟ اللہ کے محبوب، سبحان اللہ۔ میں بھکاری، وہ کریم، اور ان کا خدا ان سے فضول، ان کا خدا ان سے بڑا کریم ہے، سبحان اللہ۔ میں بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ جب ان کی نہیں ہے تو وہ کیوں نہ کرے گا؟ جب مانگو گے نبی کے غلام بن کے تو وہ عطا فرمائے گا، وہ عطا فرمائے گا۔ تو اب بات یہ رہی کہ مدینہ منورہ میں موت مانگ لی ہم نے، اور دنیا سے چلے گئے ہندوستان میں، زندگی بھر مانگی تھی، اب کیا ہوگا؟ بظاہر تو یہ ہوا نا کہ رہ گئے یہیں پر، لیکن دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ایک گورنر لکھنؤ میں آ گیا، انگریز لکھنؤ میں انگریز گورنر آ گیا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، لیکن دل سے ہو، رسمی طور پر نہ ہو، سچی طلب ہو دل میں کہ میں جنت البقیع شریف میں دفن ہو جاؤں، مدینہ منورہ میں آ جائے اجل، تو اجل نہیں زندگی مل جائے گی، سبحان اللہ۔ تو وہ گورنر جب وہاں پہنچا تو اسے ضرورت پڑی فارسی کی تعلیم کی، وہ انگریزی جانتا تھا، ہندوستان میں پہلے جتنے کاغذات تھے وہ فارسی زبان میں تھے، تو اسے ضرورت پڑی تو اس نے کسی مولانا کو تلاش کیا، تو ایک مولانا صاحب مل گئے، ایک مولانا صاحب مل گئے، ان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے پڑھا دیا کریں فارسی۔ کہا ٹھیک ہے پڑھا تو دوں گا، لیکن 2 وقت کی نماز آپ کے بنگلے پر ادا کرنی پڑے گی مجھ کو، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کہ ہاں بالکل آپ 3 وقت کی پڑھیں جی، لیکن مجھے پڑھا دیجیے۔ اجازت مل گئی اور حضرت نے پڑھانا شروع کر دیا۔ عصر کی نماز بھی وہی پڑھتے تھے، نماز مغرب بھی وہی ادا کرتے تھے۔ عصر کی نماز میں تو آہستہ ہوتی تھی قرات، لیکن مغرب میں وہ اکیلے بھی زور سے ہی پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ جب قرآن کریم اچھا پڑھا جائے تو وہ بڑا اچھا لگتا، جیسے قاری محمد رضا پڑھتے ہیں نا، ہاں تو اچھا ہی لگتا۔ قاری نظر عالم صاحب پڑھتے تو دل یہ کرتا پڑھتے ہی رہے، یہ جلدی رکوع میں چلے جاتے ہیں، مقتدی چاہتے ہیں خوب لمبی پڑھتے رہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ پڑھتے ہی رہے، مگر یہ جلدی سے چل دیتے ہیں۔ یہ جب اچھا پڑھا جاتا تو لوگوں کو اچھا لگتا، تو وہ روزانہ مغرب کی نماز وہاں ادا کرتے تھے۔ تو اس کی اکلوتی بیٹی تھی انگریز کی، وہ قرآن کریم کو یعنی نماز میں جب وہ پڑھتے تھے تو سنتی تھی،
تو اس کو وہ قرآن بڑا اچھا لگا. سبحان اللہ. اس نے انگریز سے اپنے باپ سے کہا کہ آپ پڑھتے ہو سورج چھپنے سے پہلے پہلے، لیکن سورج چھپنے کے بعد جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر مجھے پڑھا دیا کریں. کہا ٹھیک ہے کہہ دیں گے، پڑھائیں گے. جب آپ بیٹھے پڑھانے کے لیے آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے قبول کر لیا. مختصر یہ کہ آپ پڑھانے بیٹھے، وہی فارسی. اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے جو آپ پڑھتے وہ چاہیے. سبحان اللہ. جو آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نماز میں مجھے وہ چاہیے، وہ دیجیے مجھ کو. آپ نے فرمایا مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہ اس کے لیے پاکی شرط ہے. اس کے لیے پاکی شرط ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں منہ ہاتھ سب دھو لوں گی. کہا اس سے پہلے ایک اور پاکی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے ایمان. وہ ہے ایمان. اس کے لیے کلمہ پڑھنا بھی شرط ہے، میرے آقا سے محبت کرنا بھی شرط ہے، تب اس کو چھو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. کہا سب منظور ہے، کلمہ پڑھا لیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لو کلمہ. پڑھ لیا کلمہ. قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. قاعدہ شروع ہوا اس طریقے سے. پڑھتے 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 اس نے کچھ اور بھی پڑھا، یہاں تک کہ نبی کی دیوانی ہو گئی. نبی کی دیوانی ہو گئی. رات دن اس کا ایک ہی تصور رہتا تھا، کاش کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. بس اسی تصور میں رہتی تھی اور بار بار دعا کرتی تھی. چھپ چھپ کے 5 وقتہ نماز پڑھتی تھی. سبحان اللہ. لیکن اس کا علم انگریز کو نہیں تھا، گورنر کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا. صرف مولانا جانتے تھے. مولانا کا نام تھا حضرت علامہ مولانا سراج الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب کیا ہوا؟ اس عشق میں طبیعت خراب ہونے لگی. اس عشق میں طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار رہنے لگی. انگریز نے کہا میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آج نہ پڑھائیں. طبیعت ایک روز زیادہ خراب تھی. اس نے سن لیا. اس نے کہا سبق ناغہ نہیں ہوگا. کتنی ہی طبیعت خراب ہو، سبق ناغہ نہیں ہونا ہے، روزانہ پڑھا جائے گا. سبحان اللہ. مولانا صاحب نے پڑھاتا پڑھاتا طبیعت دیکھی. کہا تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے. کیا خراب تھی طبیعت؟ ایک میرے پاس بچہ پڑھتا کاشی پور میں، تو اسے کچھ اشعار لکھنے کا شوق ہو گیا. اشعار لکھنے کا شوق ہو گیا تو وہ لکھتا رہا. ایک روز اس نے مجھے بڑا عجیب شعر سنایا. تاج الشریعہ کی شان میں اس نے اشعار لکھے، اور اس میں لکھتے لکھتے اس نے ایک شعر بڑا، میں اس کو دیکھتا رہ گیا. اس بچے نے جو لکھا، اس نے لکھا ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں. تاج الشریعہ کے لیے لکھا تھا. سبحان اللہ. اس بچے نے لکھا تھا ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں. مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہے اختر رضا. مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہے اختر رضا. غالباً ایسی بیماری اس کو تھی. اس نے کہا اپنے استاد سے مولانا سراج الدین صاحب علیہ الرحمہ سے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ ایک وعدہ کریں گے مجھ سے. کہا وہ کیا وعدہ کرانا چاہتی ہو؟ کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مروں، جنت البقیع شریف میں دفن ہو جاؤں، لیکن کیونکہ اپنے قبضے سے باہر ہے، آپ کم از کم اتنا تو کر دینا. میں آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی. میں یہ نہیں چاہتی راز کھلے اور آپ پر کوئی ظلم ہو. انگریزی حکومت ہے. لہذا جب یہ مجھے دفن کرنا، میرا اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کرنا، تو میرے جنازے کو نکال کے عیسائیوں کے قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان میں تو دفن کر دینا. میں ان میں نہیں رہنا چاہتی. کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچ جاؤ.
جہاں نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے دیوانے ہیں, کم سے کم ان میں تو پہنچ جاؤں. اگر مدینے میں نہ پہنچوں تو حضرت نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے, کوشش کریں گے اس کام کی. اتفاق سے چند دن گزرے کہ انتقال ہی ہو گیا. حضرت علامہ سراج الدین صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا معاملہ ایسا ایسا ہے, یہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے, اب اس کا انتقال ہوگا, کیا کیا جائے؟ میں نے ایسا ایسا وعدہ کر لیا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساتھیوں نے کہا جب آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کام کو کریں گے, اس کے جنازوں کو نکال کے عیسائیوں کے قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے. جی پہنچ گئے یہ لوگ رات کو, جنازے میں بھی شریک رہے, دن میں بھی, کیونکہ ان کا تھوڑا ہی تھا, جنازہ تو اپنا تھا, اس لیے شریک رہے. قبر پہ نشان لگا دیا. رات کو پہنچے, 4 لوگ تھے. جا کے جب قبر کو کھولا اور قبر کے اندر دیکھا تو وہ لڑکی اس قبر میں نہیں تھی. وہ لڑکی اس قبر میں نہیں تھی. جب غور سے دیکھا تو ایک مرد تھا اس قبر کے اندر. کیا تھا؟ مرد. جب روشنی کر کے دیکھا تو اسے پہچان لیا. وہ 12 بنکی جو لکھنؤ کے قریب ہے نا, 12 بنکی, 12 بنکی کا نواب تھا. وہ کون تھا؟ 12 بنکی کا نواب اس لڑکی کی قبر میں. اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا. اگر جنازہ یہاں کا ہوتا تب بھی بات تھی, یہ تو 12 بنکی کا یہاں آ گیا. لڑکی کہاں چلی گئی؟ بہرحال چاروں نے جلدی جلدی قبر بند کی اور یہ مشورہ کیا کہ کل کو چلتے ہیں 12 بنکی. ان کو پتا نہیں تھا کہ نواب کا انتقال ہو گیا. وہاں پہنچے تو وہاں بھیڑ بھاڑ تھی. معلوم کیا کیا ہوا, کیسی بھیڑ ہے؟ کہا نواب صاحب کا انتقال ہوگا, اس کی بھیڑ ہے. کہا اچھا, ان کے قبر کا پتہ چل جائے گا ہم کو؟ لوگوں نے کہا ضرور. چند لوگ گئے, انہیں پتہ بتا دیا, کیونکہ ان کو ایک قبر رات کو کھولنی تھی. اب انہوں نے رات کو پھر روشنی وغیرہ کی اور وہ قبر کھولی تو اس لیے تھی کہ جب اس میں نواب ہے تو اس میں لڑکی ہوگی. جی یعنی آٹومیٹک مسلمانوں کے قبرستان میں لڑکی آ گئی ہوگی. لیکن جب کھول کے دیکھا تو اب بھی اس میں ایک آدمی ہی تھا, مرد تھا, اور لڑکی نہیں تھی. سبحان اللہ. آئے خیر شریف میں ابھی اور پریشان ہوئے, پھر جلدی جلدی بند کر دی وہ, اور واپس لوٹ کے آ گئے, سو گئے. قبر میں بند کر کے آ کے جب لیٹے تو مولانا سراج الدین صاحب اور ان کے ساتھیوں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. اس لڑکی کو دیکھا, کہاں ہے وہ؟ جنت میں ہے. مولانا سراج الدین صاحب نے کہا ہم تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور تو جنت میں آ گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سی جنت ہے؟ کہا یہ جنت البقیع ہے. یہ جنت البقیع ہے. کہا یہاں کیسا آ گئی تو؟ کہا معاملہ ایسا تھا کہ جس دن میرا انتقال ہوا اسی دن ایک عربی کا بھی انتقال ہوا. کس کا؟ عربی کا. وہ عربی جو تھا زندگی بھر ایک تمنا لیے رہا اپنے دل میں کہ میں ہندوستان جاؤں, وہی مروں, وہیں پر عیش و عشرت کروں. رہتا تھا کہاں؟ مدینہ منورہ میں, اور تمنا رکھتا تھا ہندوستان کی. تو جو تمنا رکھتا تھا اس کے لیے فیصلہ ہوا کہ وہ دفن تو ہوا تھا جنت البقیع میں, لیکن حکم ربی ہوا اس کے جنازے کو نکال کے فوراً ہندوستان پہنچا دو. اور وہ جو تھا نواب, وہ انگریزوں کی تقلید کرتا تھا. جو لوگ داڑھیاں مڈاتے ہیں, انگریزی بال کٹاتے ہیں اور ان جیسا لباس پہنتے ہیں, ان کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے اس سے کہ وہ انگریزی طریقے پر کھاتا تھا, انگریزی چہرہ بناتا تھا, انگریزی لباس پہنتا تھا, انگریزی طریقے پر اس کی زندگی گزرتی تھی. اس کے لیے حکم ہوا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کے انگریزوں کے قبرستان میں پہنچایا جائے, کیونکہ یہ انگریزوں کے طریقے پر رہتا تھا. اور میں کیونکہ نبی کی دیوانی تھی, اس لیے میرے لیے حکم ہوا کہ اس کو یہاں سے ہندوستان سے قبرستان سے نکال کے جنت البقیع میں پہنچا دیا جائے. آئے خیال شریف میں
معاملہ یہ ہے کہ جو جیسی نیت کرے گا اور جیسی دعا رب سے کرے گا وہی رب اسے عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اب شعر سن لیجیے اور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ پروگرام ہونا وہ ہو جائے گا. برباد نہ ہو مٹی سب پڑھو اس خاک کے پتلے کی، اس خاک کے پتلے کی، اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کرنا، اللہ مجھے ان کی خاک کف پا کرنا. کیوں نقش کف پا کو دل سے نہ لگائے وہ، دل سے نہ لگائے وہ، ہے آئینہ دل کی نوری کو جلا کرنا، ہے آئینہ دل کی نوری کو جلا کرنا، مقبول دعا کرنا، منظور ثنا کرنا، مدحت کا صلہ دینا، مقبول دعا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون ہے سچے؟ یہ اللہ والے سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. یاد رکھو یہ سلسلہ جو ہے پیر و مریدی کا، یہ آج کا نہیں ہے، چلا ہی آ رہا ہے. جی جیسے ہم بغیر کھمبے سے تعلق رکھے لائٹ نہیں لے سکتے، اسی طریقے سے اپنے قریبی بزرگ سے بغیر نسبت رکھے روشنی نہیں پا سکتے. آئی خیال ہے شریف میں؟ تو اگر ہمیں وہ روشنی چاہیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم وابستہ رہیں. آئیں گی تجھ کو صاف نظر اپنی منزلیں، نسبت کے آئینے میں ذرا جگمگا کے دیکھ، قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں، سرکار کے غلاموں کی صف میں تو آ کے دیکھ. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.